وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم البتہ اٹھاتے اس کو ان کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ ہی ہم اس کو بلندی دیتے۔ یہ دنیا کے لیے، یہ اس کی حرص میں یہاں سے عزتیں پانے کے لیے یہ لوگ میری واہ واہ کریں، یہ لوگ میرے ساتھ ہوں، اس سوسائٹی کے اندر پھر تو میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی، یہاں سے مجھے عزت ملے گی، یہاں پہ میرا نام ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں گی تو میرے ساتھ تم اس عزت کو پانے کے لیے، تم مال کو پانے کے لیے، یا تم بلندی حاصل کرنے کے لیے تم دین کو چھوڑ کے بھاگے ادھر کو۔ لو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے ہمیں یہ آیات کے ذریعے تمہیں بلندی دے دیتے۔ جتنا اللہ کے دین کا علم انسان کو عزت دیتا ہے کوئی چیز عزت نہیں دے سکتی، نہ فیشنیبل ہونا، نہ مال، نہ کوئی چیز ویسی عزت نہیں دے سکتی جیسے اللہ کے دین کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھاگے بھوکے بھیڑیے کی طرح تم بھاگے اس کی طرف، دنیا کی طرف، کہ مجھے دنیا مل جائے، اس کے لیے تم نے دین کو چھوڑ دیا۔ اگر اللہ چاہتا نا اسی دین کے ذریعے تمہیں بلندی دے دیتا، اسی سے تمہیں عزت مل جانی تھی، تمہیں اسی سے بڑائی مل جانی تھی۔ تم یہ چاہنے کے لیے وہاں گئے تھے، اللہ نے تمہیں انہی آیات کے ذریعے دے دینی تھی۔ دیکھیں صحابہ کو کتنی عزت ملی کہ آج تک ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ دنیا زمانے گزر گئے، ان کے نام سے لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ ان کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ انہی آیات کے ذریعے اللہ بلندی دے دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف۔ زمین سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ زمین سے چمٹ گیا، زمین سے مراد کیا ہے؟ جتنی زمین میں آسائشیں ہیں، جتنی زمین کی نعمتیں ہیں، زمین میں ہی ہے نا یہ سارے، سونا چاندی پیسہ، باغ جائیدادیں، مال مرتبہ، یعنی یہ جو ساری آسائشیں دنیا کی، لگژریز، سہولتیں، یہاں کی رونقیں، یہاں کی زینتیں، ان کے پیچھے تم جھکی گئے، انہی کے ساتھ چمٹ گئے تم۔ بھئی یہاں پہ مجھے بڑی اس گیدرنگ میں نا بڑا مزہ آتا ہے، یہ تو سارے اس طرح، وہ ایسی گیدرنگ ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے انسان کو اپنا دین چھوڑ کے آنا پڑنا تھا، ورنہ تو وہ ان میں سملیٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے، ان کے پاس تو اللہ کی باتیں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس نے سارا اپنا دین چھوڑا، اور ان کے کیونکہ یہاں سے ملیں گی نا مجھے، اور یہاں سے مجھے رونقیں، یہاں سے سہولتیں ملیں گی، یہاں سے مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا، یہاں سے جاب ملے گی، جو بھی یہ ساری چیزیں کر لیں زمین میں ساری آتی ہیں جو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال تو کتے جیسی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ علم آنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، سکھانے کے بعد انسان کا چھوٹا سا فائدہ دیکھا، مجھے جاب مل رہی ہے، وہاں پہ اتنے پیسے مل جائیں گے، چھوڑو اس سب کو، اور یہ سارا دین کا لبادہ چھوڑا، سب بھول گئے اور اس کے اندر لگ گئے۔ اب آپ کو کسی پارٹی میں وہ نظر آتے ہیں، وہی لڑکی ایسے ناچ رہی ہوگی کہ آپ سوچیں گے یا اللہ اس نے کبھی قرآن پڑھا تھا، یا وہ لڑکی اس ہولیے میں ہوگی کہ آپ سوچتے ہیں یا اللہ اس کو کبھی کوئی دین کا پتہ بھی تھا، کیونکہ وہ پروٹیکٹیو لیئر اس کی ختم ہو گئی، سیفٹی گارڈ ختم ہو گیا، شیطان اس کے ساتھ ہے۔ اب ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اگر تو حملہ کرے اس پر زبان باہر نکالتا ہے، یا تو چھوڑ دے اس کو زبان باہر نکالتا ہے۔ یعنی اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کتنا ہی اچھا سلوک کرو اس کو تب بھی ہانپتا ہے، برا سلوک کرو تب بھی ہانپتا ہے، یعنی اس کی مثال کتے کی ہے۔ کتا کس چیز کا سمبل ہوتا ہے؟ میں نے بتایا لالچ کا، یعنی اس کے اندر اتنا لالچ ہے کہ وہ اس لالچ کے پیچھے اس کی ہر وقت زبان نکلی ہوئی ہے، وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے کچھ مل جائے، بس اسی کے پیچھے تو وہ پھر جا کے دیکھیں کدھر سے کدھر پہنچ گیا، کس طرح گر گیا۔ اب دیکھ لیں کتا جو ہے نا اس کا لالچ مشہور ہے، ہم نے وہ کہانی بھی سنی ہوگی بچپن میں، اپنا خود ہی شیڈو دیکھتا ہے اس میں پانی میں تو کہتا ہے اچھا اس کے پاس بھی ہڈی ہے تو اس کی ہڈی کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ اس کو مارتے بھی ہیں نا تو وہاں بھی بھاگ کے جاتا ہے، سوچ سمجھتا ہے یہ بھی شاید ہڈی ہے، اس کو بھی سونگنا شروع کر دیتا ہے کہ تو اس پہ حملہ کرے تب بھی زبان باہر ہی نکلی ہے، تو اس کو چھوڑ دے تب بھی زبان باہر نکلے، نہیں ہر وقت اس کا لالچ ختم ہی نہیں ہوتا۔ خود کو کتا کہلوانا کوئی چاہے گا بتائیں؟ مگر جو اللہ کے دین کو لے کے پھر دنیا کی خاطر اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نا، اس کی مثال اللہ نے ایسی دی۔ اور اس میں کبھی بھی اپنے اندر کوئی تکبر یا کوئی نہ سوچے کہ نہیں یہ ہم نہیں ایسے کر سکتے،
ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ علم والا بندہ ہے، علم والا کبھی اپنے علم پہ، کبھی اپنی عبادت پہ کبھی ناز نہ کرے۔ حالات بگڑتے اور بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اب یہ ان کے لیے بھی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے آیات کو جھٹلایا؟ یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہودیوں کی کتاب میں تھا کہ یہ آخری نبی آ رہے ہیں، اور انہوں نے علم ہونے کے باوجود دیکھو دنیا کی خاطر ان آیات کو جھٹلا دیا۔ یہ ان کی بھی مثال ہے، وہ بھی اسی طرح ایسے ہی ہے نا۔ علم تھا نا ان کے پاس تورات میں آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ کتنی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ پتہ ہے ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن ان کو جھٹلا دی، انہوں نے آیات کو ماننا ہی نہیں، یہ نہیں ہے ایسے۔ علم ہونے کے باوجود تم بھٹکے صرف دنیا کی خاطر کہ ہماری دنیا نہ چلی جائے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس بیان کرو قصہ، حکایات، قصص، تاکہ شاید کہ وہ غور و فکر کرے، شاید کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ بھائی بتاتے رہو شاید سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ سَاءَ مَثَلًا قَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات، یعنی سن کے انسنی کر دی۔ انہوں نے اس کو، ان نشانیوں کو علم ہوتے ہوئے حالانکہ اس نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جھٹا دیا۔ انفسہم کانوا یظلمون، اور تھے وہ ظلم کرتے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی قوم ایسی ہوگی جو اللہ کی آیات کا علم رکھتی ہوگی، اس کے باوجود اس نے جھٹلا دیا صرف دنیا پانے کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے، ان کا بھی یہی مثال ہے۔ ان کی بھی مثال ایسے کتے کی طرح ہے۔ کسی کو کہہ دینا تم تو جانور کی طرح، تو اس پہ وہ کتنا مائنڈ کرے گا، اور کسی کو کتا کہہ دیا جائے تو کتنی بڑی یہ اس کے لیے ذلت ہے، اور سوچیں گے یہاں پہ ایسے انسان کو کتا کہا گیا۔ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے ہدایت بخشے اللہ، بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دیتے ہے صرف وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ ہدایت کوئی اور نہیں دے سکتا، اور کسی کی چاہت سے ہدایت کسی کو نہیں مل سکتی۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے بھی چاہیں نا کہ ان کو ہدایت مل جائے، ہماری چاہت سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے اندر، دل کے اندر، وہ تو دل کے اندر کے خیالات کو بھی جانتا ہے نا، دل کے اندر کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندے میں کتنی چاہت ہے، کتنی اس کو خواہش ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اس کے اندر کتنی طرف ہے۔ فَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو وہ بھٹکا دے وہی خسارہ پانے والا ہے، خسارہ پانے والے ہیں، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی گمراہی کے تو ہزاروں راستے ہیں نا، الگ الگ راستے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ گمراہوں کو کہا گیا کہ یہی لوگ ہیں، ان کو جمع کے سیغے میں لایا گیا، اور ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اس لیے اس کو واحد کے سیغے میں لایا گیا، جس کو اللہ ہدایت دیتے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ ایک بات اور نوٹ کریں، یہ ہدایت پانے والے کو یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا جیسے اس کو کہا گیا کہ وہ تو خسارہ پانے والا ہے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، جو بھی کوئی اور کہہ دیا جاتا، ان کو نہیں کہا گیا، بس ان کو کہا گیا فہو المہتدی، بس وہ ہدایت پانے والا۔ اس کو کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ فائدہ اٹھانے والا ہے، یا وہ اس طرح؟ دلال والے کو تو کہہ دیا گیا نا کہ وہ نقصان اٹھانے والا ہے، تو اس کو کیوں نہیں کہا گیا کہ اس کو یہ فائدہ ملے گا، بہت بڑا فائدہ اٹھانے والا ہے، بس ہدایت پانے والا ہے۔ یہ سوچیں، اس لیے کہ ہدایت اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ دین اور دنیا کی ساری نعمتوں پر حاوی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں بھی جو نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں تبھی تک انسان برت سکتا ہے جب اس کو ہدایت ملے گی۔ دنیا کی بھی نعمتیں رحمت تبھی بنتی ہیں، اور آخرت بھی انسان کو تبھی ملے گی جب اس کے پاس ہدایت ہو۔ ہدایت بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، جس کو یہ انعام مل گیا اس کے بعد پھر اور کسی نعمت کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ہر چیز، اولاد بھی اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے، پھر اور بھی چیزیں اس کے لیے نعمت بن جاتی جب ہدایت ہو۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق پیدا کی ہے ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی جہنم کا ایندھن بنیں گے بہت سارے جن بھی
اور انسان بھی. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیا اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا ان کو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی ظالم، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے شوق کیا کچھ لوگوں کو صرف اس لیے پیدا کر دیا کہ بلکہ یہ بس جہنم کے اندر جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کچھ تو تم تو پیدا ہی اس کے لیے ہوئے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں بچوں کو کہتے تم تو پیدا ہی اس لیے ہوا کہ تم فیل ہو، تو اب ماں چاہتی ہے کہ بچہ فیل ہو جائے؟ نہیں، وہ دیکھ رہی ہے نا، یہ پڑھتا ہے نا، یہ کچھ کرتا ہے، یہ اس میں فیل ہی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. وہ اس کے کام دیکھ کے اس کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جہنم میں نہیں پھینک رہا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لوگوں کے کام دیکھ کے، وہ تو دیکھیں ظاہر و باطن، ماضی، حال، مستقبل، غیب، حاضر، سب کو جانتا ہے. تو اس کو پتا ہے انہوں کو کیا کام ہے، انہوں نے کدھر اینڈ اپ ہونا ہے. تو وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، نہیں ان کی کرتوت ایسے ہی ہوں گے کہ انہوں نے جہنم میں جا کے ہٹنا ہے. اور اس کا مطلب جن بھی جائیں گے جہنم میں. انسانوں کو جیسے مکلف ہے نا وہ ان کا حساب کتاب ہوگا، اس طرح جنوں کا بھی ہوگا. اور یہ کیوں بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیوں؟ اس کی آگے وجہ بتائیے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے ہی نہیں بات کو. دل اللہ نے دیے تھے، سمجھو بات کو، دیکھو کائنات کی طرف دیکھو، ان سے سبق لو اور اللہ کو یاد کرو. وہ دیکھتے ہیں آسمان کو، زمین کو، وہ دیکھتے ہیں چرند پرند کو، وہ دیکھتے ہیں درخت، ان کو اس کو طرف کوئی دھیان ہی نہیں. ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کوئی گائے دیکھ رہی ہے. گائے بھی تو دیکھتی ہے آسمان کو، زمین کو، وہ تو نہیں کوئی اس کو اللہ کی پہچان نہیں آتی اسے. عادتاً نہیں. اسی طرح کئی لوگ اب دیکھیں کافر بھی دیکھ رہے ہیں، دل ہیں سمجھ نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھو اللہ کا گلا ہے کتنا. تمہیں آنکھیں اللہ نے دی، دیکھتے نہیں اسے. ہاں دیکھتے ہیں، اللہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، دنیا ہم نے دیکھی ہے، یہ دیکھا، وہ ملک دیکھا، پہاڑ دیکھے، سمندر دیکھے، مگر پھر بھی تم اندھے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو. کیوں؟ یہ کیوں کہا گیا دیکھتے نہیں ہو؟ انہوں نے آنکھیں بند تھوڑی کی نہیں ہے. دیکھتے نہیں ہو کا مطلب یہ ہے کہ اندھے بنے ہوئے اس سے، کہ اس سے تم اللہ کو نہیں پہچانتے. اس بنانے والے کی پہچان نہیں تمہارے اندر. اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی تمہیں رب نہیں ملا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ان کے ساتھ. ان کو جتنی مرضی باتیں بنا دو، ویسے دنیا بھر کی ان کو سپورٹس کا بھی پتا ہے، سیاست بھی سنتے ہیں، خبریں بھی سنتے ہیں، یہ بھی تجارت کی جتنی باتیں پوچھ لو سب پتا ہے، سب سنتے ہیں. قرآن کی بتاؤ بات، کچھ نہیں سننا، کوئی پتہ ہی نہیں. ایسی جگہ سے سنا ہی نہیں کچھ. یعنی سمن بکمن امیون ہی ہو گئے نا. سمن بکمن امیون بھی جن کو کہا ہے قرآن میں، یہ تھوڑی کہ وہ واقعی ان کو وہ بلائنڈ ہے، ان کے پاس آنکھیں نہیں، ان کے پاس کان نہیں، کان ہے مگر وہ چیز نہیں سننی جس کے لیے اللہ نے دی. یہ اللہ نے آزاد یہ تھے کہ ان کے ذریعے یہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کو پہچانو. اگر تم نے اس سے اللہ کو ہی نہیں پہچانا تو کیا کیا؟ دنیا جہان کے فلسفے بھی سن لیے تم نے نا، تو کچھ نہیں پایا. دنیا جہان کی تم نے فارمولا سمجھ لیے، الجبرا پڑھ لیا، سائنس پڑھ لی، تم نے کیا کیا چیزیں پڑھ لی، اگر یہ دل اللہ کو نہ پہچانا تو کچھ نہیں سمجھا اس نے. اللہ اکبر. اور ان آنکھوں نے دنیا جہان گھوم لی، ہر منظر دیکھ لیا، لیکن اس سے رب کی پہچان نہیں آئی. تو یہ آنکھیں رب کے نزدیک کیسی ہیں؟ جیسے اندھی آنکھیں. اندھی ہیں یہ آنکھ نہیں ہے. آنکھ تو پھر یہ وہی ہے جیسے اولائک کا کل انعام، ایسے جیسے مویشی. بھائی آپ جانور کو بھی کھڑا کر دو اور بھینس کو کھڑا کر دو، وہ دیکھ رہی ہے سب کچھ، آپ اس کے سامنے، وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا، وہ محاورہ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب اس کو کچھ بھی سناتے ہیں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. تم تو مویشیوں کی طرح. بل ہم اضل، بلکہ تم اس سے بھی زیادہ گمراہ. وہ لوگ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. مویشی سے زیادہ گمراہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اس بیچارے کو تو اس طرح سے عقل دی ہی نہیں گئی. اس کو تو یہ فیسلٹیز اس لیے صرف دی گئی کہ بس ہاں ٹھیک ہے، وہ اسی کام کے لیے دی گئی تھی، اتنی لمیٹیڈ دی گئی تھی کہ بھائی ہاں بس کان آ کے اس کو تھوڑی سمجھ کے لیے دیے گئے تھے کہ وہ دیکھے کہ ہم یہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے. اس کو تو اس کے لیے بیچارے کو دی ہی نہیں گئی تھی. تمہیں تو اتنی بڑی عقل جیسی اتنی بڑی نعمت دی گئی، پھر بھی نہ تمہیں سمجھ آئی.
پھر بھی تم نہیں پہچانے تو تم تو اس سے بھی اضل ہو، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم سے سب کچھ چھین لینا، عقل نہ چھیننا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا، اے موسیٰ جب ہم کسی سے چھیننے والے ہوتے ہیں تو اس کی عقل ہی سب سے پہلے اسے چھینتے. کچھ شعور نہیں، تم تو پھر اس سے بھی اضل ہو، جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. اس بیچارے کو تو نہیں تھی اتنی عقل، مگر تمہیں تو عقل ہو کے بھی جب تم نے نہیں استعمال کی تو تمہارے تو پھر ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ ہی آگے ہو گئے. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں. غافل کون انسان ہوتا ہے؟ لاپرواہ، پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، کوئی شعور ہی نہیں، بس جدھر دل کرا ادھر کو چل پڑے، توجہ ہی نہیں کرنی. یعنی اہم چیز کی طرف جب انسان توجہ نہ کرے اس کو کہتے ہیں غافل. آپ دیکھیں آج اس کی تو مجھے مثال دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دنیا بھری پڑی ہے. اس مثال کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں باہر نکل جائیں آپ کو نظر آ جائیں. کان ہیں، آنکھیں ہیں، خوبصورت چہرے ہیں، عقل اللہ نے اتنی دی ہوئی ہے، سمجھ ہر طرح کی سمجھ ہے. یعنی انویسٹمنٹ کرنے کی سمجھ ہے، بزنس کرنے کی سمجھ ہے، پولیٹکس کا کچھ پوچھ لو سب سمجھ ہے، فلموں کا آپ دیکھ لیں، گانے اور ہر رائٹر اس کا کون ہے، سب چیز سمجھ ہے. اور اگر آپ پوچھو ہاں اپنے رب کے بارے میں کچھ بتاؤ تو میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ کچھ پتا نہیں. صرف وہ ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں کھانے پینے مزے کرنے کے لیے آئے ہیں، بس اس کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ ان کا تو سارا دن ایک ہی کام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام. یہ جو اچھے اچھے نام کون سے کہے گئے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے؟ صحیحین کی حدیث میں کہ 99 تعداد ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن 99 نیم اسپیسیفک بتائے نہیں گئے کون کون سے 99 نیم. کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز قرآن میں آئے، حدیث میں آئے، ان کو کوئی احاطہ کر لے. احاطہ کا مطلب ان کا احاطہ کر لے. احاطے میں یہ بھی ہے ان پہ ایمان ذکر آئے، ان کو یعنی سمجھنا، ان کو یاد کرنا، اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھنا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پھر مانگو. فدعوہ، اس کے ذریعے دعا مانگو اللہ سے، یعنی ان ناموں کو پکار کے، یا فتح، یا علیم، یا جو بھی، یا مجیب، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے سب، چاہے سارے نام بھی آپ لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارو. اور ہم نے کیا رکھے ہیں، کس طرح سے ہم پکارتے ہیں؟ اللہ فلانے کے صدقے دے دے، فلانے کے وسیلے دے دے، فلانے کے اس پہ دے دے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو. تو نام یہ یاد بھی کرنے چاہیے، یاد ہوں گے تو انشاءاللہ تو پھر ہم دعاؤں میں ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. اس کے ناموں میں حد سے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کی شان کے خلاف نام ہو وہ اس کے نام بنا دینا. کیا جو اللہ کے لائق نہیں ہے نا نام، وہ ہم اس کو جیسے آپ کو بتائیں وہ خود نہیں ہم نام رکھ سکتے، وہ نام اس کو دے دینا وہ بھی مانا ہے الہاد کا. الہاد کا مانا شرک بھی ہے، اس کے بعد شرک کرنا یہ بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہے. اب شرک کر کے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اس طرح کا کوئی اس پہ اس کو پکارنا شروع کر دینا وہ غلط ہے. نہ ہی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بھی پھر الہاد ہی ہو جائے گا اگر ایسا کیا تو. اس کے صفاتی نام کسی اور کو دے دینا، وہ بھی علیم ہے یا وہ بھی خبیر ہے یا وہ بھی یہ ہے، تو وہ بھی ایک الہاد ہو گیا، یعنی سیدھے راستے سے ڈائیورٹ ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو ان کے ناموں کے جس طرح مشابہت ہے وہ کسی کو دینا کہ مثلا اللہ ایسا جیسے کہ فلاں، نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کے ناموں کی مثال بھی کسی کو نہ دی جائے. اسی طرح اس طرح کے بھی کوئی نام اس کو دیے جائیں جو کہ یعنی اس کی شان کے خلاف میں. جیسے ہم کبھی کہتے تھے اللہ میاں، اب یہ ہمارے زبان پہ اتنا چڑھا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے میاں ہم کسی بزرگ انسان کو کہتے ہیں، یا شوہر کے لیے میاں کا لفظ آ جاتا ہے، یعنی ہم ایک رسپیکٹ کا لفظ اپنے طور پہ بولتے ہیں، لیکن یہ بزرگ انسانوں کے لیے کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے،
تو اس کے علاوہ خود سے مت کریں. یہ یعنی اس کی شان کے لائق نہیں لگتا نا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور اس میں سے بھی جو پیدا کیے ہم نے، یعنی انسانوں میں سے کوئی انسان ایسے بھی ہیں جو ان میں ہی ایک گروہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ. جتنی باتیں بتائی گئی، کوئی لوگ الحاد کرتے ہیں، کوئی لوگ اس طرح دین کو ایسے چھوڑ جاتے ہیں، کوئی لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، لیکن جتنے بھی انسان ہیں اول سے آخر تک من خلقنا، جن کو بھی ہم نے پیدا کیا، ان میں ایک گروہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ. ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایسا ہی رہے گا. پتہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آگے بہت دنیا کے اندر فتنے آئے، بہت ایسے دور آئے نافرمانیوں کے، لیکن ضرور ایک کوئی گروہ ضرور رہا ہے جو رہنمائی کرتا رہا ہے حق کی عادلون، اور جو ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف کی عدل کی بات کرتے ہیں. یعنی پیغمبر آئے دیکھیں اتنے، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک گروہ میری امت میں ایسا رہے گا جو حق پہ رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے بگڑ جائیں، سب کے سب بھی ختم ہو جائیں، وہ تو تب قیامت ہی آ جانی. فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے، اور ان میں سے ایک ہوگا جو قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. ایک گروہ ہے. اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی تھا، ایک گروہ تھا جو رہنمائی کرتا تھا حق کے ساتھ، انصاف کی بات کرتا تھا. یعنی انصاف کی بات اور حق کی بات کیا ہے؟ انسان اپنی نہ باتیں کرتا ہے. حق کی بات کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے ہے، جو سچی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے، وہ حق کی بات. اب میرے اور آپ کی باتیں حق کی بات نہیں ہو سکتی. ہم کہیں جو میرا فلسفہ ہے، جو میری سوچ ہے نا، وہ حق کی سوچ ہے. نہیں، جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، خود ہی گھڑ کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی تھنکنگ، اپنے تھاٹس، اپنی کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گی، صحیح رہنمائی کرے گی. نہیں، رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا اپنے منمانے فلسفوں سے.